बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 29 मई 2020 है। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया है जिस पर इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में, हलाक और टैक्सी के बारे में कुछ अहम वीडियोस मैंने शेयर की हैं, वो आप देख सकते हैं। जिससे PIA की एक ख़ुसूसी परवाज़ जुमेरात को सऊदी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे जद्दा से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई है। इस प्रवास के ज़रिए 147 मुसाफिरों को सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा गया है। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने मुसाफिरों को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने वबाई मर्ज की वबा के बायस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर रखा है। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल के मुताबिक पाकिस्तानियों की वापसी के लिए जद्दा से छठी परवाज़ पाकिस्तान के लिए रवाना की गई है और अब तक वतन 1200 से ज़ायद अफराद जा चुके हैं। जद्दा के अलावा रियाद से भी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान, जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के अमले के ताउन से सऊदी अरब से अपने मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजाम कर रहे हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में एक फॉर्म है जो दोबारा से मैं अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कर रहा हूँ, पिन अप कर रहा हूँ। आप इसके ज़रिए अपना फॉर्म फिल करें और कौंसलेट का नंबर भी उसमें शेयर होगा। कल आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और अपने लिए फॉर्म फिल करके इन्हें बता सकते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा है कि वबाई मर्ज का जरासीम अभी भी बाकी हैं, बद एहतियाती ना बरतें। जरासीम लगने से बचने के लिए मुकर्ररा सेहत के जो कवानीन हैं इस पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि वबाई मर्ज की वबा ख़त्म नहीं हुई, इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया गया है। अगर शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियात नहीं बरतेंगे तो आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। जाने अनजाने में ऐसा कोई काम ना करें जिससे जरासीम मुंतकिल होता हो या फैल जाता हो। अपने वालिदैन, औलाद, प्यारों, अहबाब और कार की सेहत और सलामती का लाजमन ख्याल रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी जानों को और आपकी जानों को ख़तरा है। जुमेरात 28 मई को कर्फ्यू में जुज़वी नरमी के हवाले से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के बड़े शहरों खुसूसन जद्दा और रियाद के ट्रैफिक मनाज़र की वीडियो क्लिप्स जारी किए हैं जिसमें नज़र आ रहा है सड़कों पर शदीद रश लग गया है। वज़ारत दाखिला के ऐलान के मुताबिक ईद उल फितर के 5 दिन बाद जुमेरात को कर्फ्यू सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक खोला गया था। मक्कातुल मुकर्रमा मुकम्मल लॉकडाउन वाले मोहल्ले इस सहूलत से मुस्तस्ना हैं। जुमेरात को जिस तरह से कर्फ्यू में नरमी के बाद मुख्तलिफ रोड्स पर ट्रैफिक जैम नज़र आया, इस पर बहुत सारे अफराद ने शदीद नुक्ताचीनी की है। इस सिलसिले में शहजादा अब्दुर्रहमान बिन मसाद ने काफ़ी नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह से 21 जून को हालात मामूल पर आ जाने की तवक्का पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह से अगर मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों ने लापरवाही का इजहार किया तो हालात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। मुकम्मल कर्फ्यू उठाने के बाद सड़कों पर गाड़ियों का रश नजर आना फितरी अमल है, लेकिन लोगों का मास्क के बगैर घरों से बाहर निकल आना और दुकानों में बगैर फासले के एक दूसरे के साथ खड़े होना ये कतन कबूल नहीं है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की, खास तौर पर गैर मुल्की अफराद इस बारे में बहुत एहतियात बरतें। जो वीडियोस दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसमें अक्सर गैर मुल्की अफराद मास्क और ग्लव्स पहने बगैर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جمعے اور فرض نمازوں کے لیے مسجد نبوی عام نمازیوں پر پابندی تھی اور یہ برقرار رہے گی۔ اگلی ہدایت تک عام نمازیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے وضاحتی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان اطلاعات کی تردید میں جاری کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سعودی حکام نے مسجد نبوی کے دروازے عام نمازیوں اور زائرین کے لیے کھول دیے ہیں۔ یاد رہے، سعودی حکومت نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ مملکت کی تمام مساجد جمعے اور فرض نمازوں کے لیے اتوار 31 مئی سے کھول دی جائیں گی۔ البتہ اس سلسلے میں مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اسلامی دنیا کی یہ دونوں مقدس مساجد جمعے اور فرض نمازوں کے لیے مسلسل کھلی ہوئی ہیں۔ یہاں عام نمازیوں کی آمد پر پابندی ہے اور دونوں مساجد کا عملہ اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ان میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سعودی حکومت کی جانب سے مملکت کی تمام مساجد کے کھولنے کی جانب جو فیصلہ کیا گیا تھا، اس میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مملکت کی تمام مساجد کے کھلنے جانے والے فیصلے میں شامل کیا تھا اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دونوں مساجد میں جو پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب جمعے اور فرض نمازوں کے لیے عام لوگ آ سکتے ہیں، جس کے لیے سعودی حکومت نے ایک نیا اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ ان دونوں مساجد میں فی الوقت ابھی یہ پابندی برقرار۔ دوستو، آپ لوگوں کی جانب سے بہت سارے سوالات صرف اس بات پر آ رہے ہیں کہ کسی کا ڈرائیونگ لائسنس بننا ہے، کسی کا اقامہ اسے کلیکٹ کرنا ہے اور کسی کے اور بہت سارے گورنمنٹ آفیسز سے رجوع ہیں، کوئی کیس کرنا چاہتا ہے اپنی کمپنی اور کفیل کے خلاف۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی جانب سے مسلسل سوالات آ رہے ہیں کہ حکومتی آفس یعنی کہ سعودی گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ کب کھلیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 31 تاریخ کے بعد تمام گورنمنٹ آفیسز باقاعدہ کھل جائیں گے اور آپ لوگ وہاں پر جا کر اپنے جو بھی روزمرہ کے کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کرے گا، ماسک اور گلوز وغیرہ پہن کے لازمی جائے گا، کیونکہ بغیر احتیاطی تدابیر کے کسی بھی شخص کو ان اداروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں کہ ٹائملی صبح چلے جائیں تاکہ لمبی لائنوں سے آپ بچ سکیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے کاروباری مراکز اور دکانوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لائحہ عمل کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کا تفصیلی لائحہ عمل ہول سیل، ریٹیل، تعمیرات اور صنعت کے شعبوں سے وابستہ کاروباری اداروں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان تمام شعبوں میں سے ہر ایک کے لیے کن ضابطوں یعنی کہ انسٹرکشنز کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی وضاحت لائحہ عمل میں دے دی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہول سیل اور ریٹیل کے کاروباری مراکز میں چھوٹی دکانیں، شاپنگ مالز، مارکیٹیں اور روزمرہ اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت نے کہا ہے کہ ایسی تمام دکانیں یا کاروبار کرنے والے حضرات جو کہ گاہک، ملازم، فروخت ہونے والی اشیاء، دکان، گودام اور دیگر اشیاء کا جن سے تعلق ہے، اگر وہ وزارت صحت اور تجارت کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو ان پر سختی سے عمل کرایا جائے گا اور ایسی جگہوں پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ مشترکہ ٹیمیں جس میں وزارت تجارت، وزارت خزانہ، وزارت عمل اور وزارت داخلہ کے نمائندے شامل ہوں گے، چھاپہ مار کارروائیاں مملکت کے تمام ایریا میں شروع کر چکے ہیں۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ تمام دکانیں، تجارتی مراکز، شاپنگ مال اور وہ تمام ادارے جنہیں اس عمل میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت صحت کے پورٹل میں احتیاطی تدابیر کا لائحہ عمل شائع کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق دکان کل رقبے میں 2.10 میٹر ایک گاہک کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس حساب سے ہر دکان اور تجارتی مرکز میں ایک وقت میں موجود گاہکوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے گا، لہذا دکانوں میں رش نظر نہیں آنا چاہیے اور لازمی گاہکوں میں فاصلہ رکھنا ہوگا۔ سعودی سول ایوییشن نے اندرون ملک پروازوں پر سفر کرنے والوں کے لیے واضح نئی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہوگا۔ طبی ماسک اور سینیٹائزرز استعمال لازمی کرنا ہوگا۔
ماسک نہ پہننے والوں کو بورڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری نئے قوانین میں کہا گیا ہے کہ اندرون ملک فضائی سفر جو بھی افراد کریں گے وہ لازماً طبی ماسک اور دستانے استعمال کریں۔ مسافر فلائٹ سے زیادہ 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ لازمی پہنچے۔ دستانے اور ماسک دوران پرواز اور جہاز سے اترنے کے بعد بھی استعمال کیے جائیں گے۔ مملکت کے تمام ہوائی اڈوں پر سینیٹائزرز کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے تاکہ مسافر ہاتھوں کو مستقل طور پر سینیٹائز کرتے رہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سول ایویشن کی جانب سے SOPs جاری کر دیے گئے ہیں کہ اندرون ملک سفر کے لیے ٹکٹ آن لائن ہی خریدے جا سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت مانیٹر کیا جانا لازمی ہے۔ وہ مسافر جن کا ٹیمپریچر چیک کرانے سے انکار کریں گے یا ماسک استعمال نہیں کریں گے انہیں سفر کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسافروں کے طبی حالت کے بارے میں فلائٹ کی بکنگ کے دوران یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ انہیں وبائی مرض تو لاحق نہیں ہے۔ کسی مسافر کو ہینڈ کیری کے لیے ایک پیس سے زائد لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جو 7 کلو سے زائد کا وزنی نہیں ہونا چاہیے۔ کرنسی نوٹ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے۔ کوشش کریں کہ بینک ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کیے جائیں۔ بورڈنگ اور جہاز سے اترتے وقت سماجی فاصلہ رکھنے کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ سول ایویشن کی جانب سے مملکت کے تمام ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو یہ واضح ہدایت کر دی گئی ہیں کہ ایئرپورٹس کو ہر 3 گھنٹے بعد سینیٹائزنگ کے عمل کو یقینی بنایا جائے یعنی اس کی صاف ستھرائی کی جائے اور اس کے بعد ہی افراد کو نئی فلائٹس میں سوار کروایا جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا جس میں تبوک، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ کے ایریاز خاص طور پر شامل ہیں۔ یہاں پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ گرج چمک کے ساتھ جازان، عسیر اور البہا کے علاقوں میں بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی۔ بہت احتیاط کریں، نشیبی علاقوں میں بالکل بھی نہ جائیں۔ دوستو یہ تھیں آج کی کچھ اہم ترین خبریں۔ میرے دوسرے چینل کا لنک کمنٹس باکس میں نے پن اپ کر دیا ہے، آپ اس پر جائیں۔ ٹیکسی اور ہلاک کے بارے میں کچھ اہم رپورٹس ہیں، پروازوں کے سلسلے میں کچھ اہم ویڈیوز میں نے اس چینل پر شیئر کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میرے اس چینل کے ذریعے بھی وہ تمام معلومات مل سکیں جو کہ آپ لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ دونوں چینلز دیکھتے رہیں تاکہ باخبر رہ سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔